یہ بھی روایتیں بالکل جعلی ہیں جی. وہ 3 جھنڈے تھے, ایک مشرق میں, مغرب میں خانہ کعبہ کی چھت پہ, اور ایک آتا ہے جی وہ مشرق سے مغرب تک تھا جھنڈا, دوسرا کعبے کی چھت پہ تھا, تیسرا نبی اسلام کے گھر کی چھت کے اوپر. کسی دنیا کی حدیث کی کتاب میں اور دنیا کی سیرت النبی کی کتاب, آپ سیرت ابن اسحاق اٹھا لیں, ابن شام اٹھا لیں, کہیں پہ موجود نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے بناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا محمد انجینئر نے اپنے فلمی اور کذابی طریقہ کار پر چلتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ 3 جھنڈوں والی حدیث کسی سیرت کی کتاب میں نہیں اور نہ کسی حدیث کی کتاب میں ہے. میں آپ کے سامنے چند سیرت کی کتابوں کے حوالے دوں گا, پھر اس پر جو اعتراض ہے اس کا آپ کے جواب عرض کروں گا. یہ میرے سامنے امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے دلائل النبوہ, متوفہ 430 سنہ ہجری. آپ نے یہ روایت لکھی ہے رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات, کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے 3 جھنڈے نصب دیکھے, عالم فی المشرق وعالم فی المغرب وعالم علی ظہر الکعبہ واخذ المخاض, کہ میں نے 3 جھنڈے, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, ایک کعبے کی چھت پر, اور مجھے پھر درد ذہ آ گیا. یہ حدیث دلائل النبوہ میں ہے. اس کے علاوہ یہ حدیث دلائل النبوہ کی اتباع میں حافظ سیوطی کہتے ہیں میں نے لکھی ہے. یہ دیکھیے, یہ روایت انہوں نے خصائص کبریٰ کی پہلی جلد میں لکھی ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 911 سنہ ہجری, انہوں نے اس حدیث کو درج کیا, اور اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے یہ انشاءاللہ بعد میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. یہ میرے سامنے کتاب ہے منوار محمدیہ, اور مواہب الدنیا میں بھی امام زرقانی نے اس حدیث کو لکھا ہے. اسی کے خلاصے میں یہ روایت موجود ہے رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات عالما بالمشرق وعالما بالمغرب وعالما علی ظاہر الکعبہ فاخذنی المخاض, کہ ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, ایک کعبے کی چھت پہ, اور پھر مجھے درد ذہ آ گیا, حضور کی ولادت ہو گئی. یہ انوار محمدیہ امام یوسف نبہانی کی, اور مواہب کے اندر بھی پہلی جلد کے اندر یہ روایت امام زرقانی نے لکھی ہے. اگلا والا جو جھنڈے کی والی روایت پہ ہے وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ نمبر 16 کا ہے, کہ آپ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں دیدم مشارق ارض و مغارب آرا دیدم سے عالم, میں نے مشرق و مغرب دیکھے اور میں نے 3 جھنڈے دیکھے, یکے از در مشرق, یکے در مشرق زداست و دیگر بمغرب و دیگر بر بام کعبہ و گرفت برا مخاض و زائید محمد صلی اللہ علیہ وسلم و زائید محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 جھنڈوں کی روایت, ایک مشرق میں, مغرب میں, ایک کعبے کی چھت پر, اور حضور کی ولادت ہو گئی. مدارج النبوہ کی دوسری جلد صفحہ نمبر 16. اب اس پر اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ اس کی سند میں شدید نکارت ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر یہ اثر ابو نعیم نقل نہ کرتے تو میرا دل نہیں کرتا تھا اس کو میں نقل کروں. فی نکارت شدید, یہ آپ کے سامنے عبارت ہے حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی. فی نکارت هذا الاثر والاثر ان قبلہ فیہا نکارت شدیدۃ ولم اورد فی کتابی هذا اشد نکارت منها. سب سے منکر روایت میں نے اپنی کتاب میں یہ لکھی ہے, میرا جی نہیں چاہتا تھا لیکن میں نے حافظ ابو نعیم کی اتباع میں اس کو لکھا ہے. اس کے حاشیے میں یہی بات درج ہے. جب اس روایت کو لکھا گیا تو پھر اس کے محشی نے یہی بات یہاں درج کی ہے. لہذا میں آپ کے سامنے اس کا جواب عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ نکارت کا مطلب اور مفہوم کیا ہوتا ہے. آپ کسی اصول حدیث کی کتاب پڑھ لیں, مثلا یہ میرے سامنے النکت امام زرکشی کی ہیں, انہوں نے اس کی 2 تعریفیں کی ہیں, اور یہی 2 تعریفیں شرح و شرح میں ملا علی قاری نے نقل کی ہیں نخبۃ الفکر کی شرح میں. یہ 2 تعریفیں یہ ہیں کہ پہلی یہ ہے وہو المنفرد المخالف لما رواہ الثقات, کہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرتے ہوئے کوئی منفرد راوی روایت کرے. دوسری وہو الفرد الذی لیس فی راویہ من الثقۃ والاتقان ويحتمل معه تفرده. اس کا آسان سا مفہوم یہ ہے, اس مقدمہ بن سلام اس کی تعریف ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ روایت تنہا ہو اور اس کے ساتھ کوئی بھی اس کا ساتھ اٹھانے والا, مطلب کوئی اس طرح کی روایت کرنے والا موجود نہ ہو, تو یہ روایت منکر ہوتی ہے. تو لہذا منکر ضعیف کی ایک قسم ہے. یہ آپ کے سامنے مقدمہ ابن صلاح ہے, اور ضعیف فضائل میں معتبر ہے. میں آپ کے سامنے اس بات پہ ایک حوالہ پیش کر دوں کہ ضعیف فضائل میں معتبر ہے. یہ حرام
یا واجب فرض ثابت نہیں کیا جا رہا، یہ صرف اور صرف کسی چیز کا استحباب ثابت کیا جا رہا ہے۔ اور ہم اگر فرض واجب ثابت کرنا چاہیں تو ہمیں ضرورت ہوگی حدیث صحیح کی۔ یہ میرے سامنے الاذکار ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر اس کے صفحہ نمبر 10 پر آپ کہتے ہیں وقال العلماء من المحدثین والفقہاء وغیرہم، فقہا محدثین جو علماء ہیں انہوں نے اس کے علاوہ اور انہوں نے کہا ويجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث الضعیف ما لم يكن موضوعا، کہ جب تک کوئی حدیث ضعیف موضوع نہ ہو اس وقت تک ہم فضائل ترغیب ترہیب میں اس پر عمل کریں گے۔ اور کہتے ہیں اما الاحکام کالحلال والحرام والبیع والنکاح والطلاق وغیر ذلك فلا يعمل فيها الا بالحدیث الصحیح او الحسن الا يكون فی، اور پھر کہتے ہیں کہ احکام میں یعنی حلال حرام بیع و نکاح طلاق وغیرہ میں ہم صرف حدیث صحیح یا حسن پر عمل کریں گے۔ تو لہذا لیکن اس کے بعد ایک اور بات بھی کرتے ہیں کہ اگر حدیث ضعیف کسی چیز کی کراہت پہ ہو تو اس وقت اس سے بچنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بات ثابت ہوئی اور بہت سارے حوالے ہیں محدثین کے کہ حدیث ضعیف جب تک موضوع نہ ہو فضائل کے اندر معتبر ہے، اور یہ فضیلت کی بات ہے۔ ہم نہ جھنڈے کو فرض کہتے ہیں نہ واجب کہتے ہیں، لگا لے ثواب ہے، نہ لگا لے تو کوئی گناہ نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے اسی چیز کا دینا چاہتا ہوں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کسی چیز کا منکر ہو جانا، کسی راوی کا منکر ہو جانا اس کو ساکت نہیں کرتا کہ بالکل اس کا اعتبار ساکت ہو گیا، وگرنہ اسی النقط کتاب کے اندر ہے کہ فہذا محمد بن ابراہیم تیمی، ایک راوی ہیں محمد بن ابراہیم تیمی، ان کے بارے میں امام محمد بن حنبل کہتے ہیں ان سے منکر روایات ہیں۔ اچھا، باوجود اس کے کہ منکر روایات ہیں مگر امام بخاری کے رجال میں سے، یہ دیکھیے اگرچہ منکر راوی ہیں لیکن بہرحال یہ امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں، یعنی امام بخاری کے راویوں میں سے ہیں، اگرچہ منکر راویوں سے روایت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے منکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا حدیث چھوڑ دی جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، معاذ اللہ یہ کہتے دیوار سے مار دو، یہ کر دو، یہ بالکل معاذ اللہ حدیث کی بے ادبی ہے۔ اب اگر ہم فرض ثابت کریں، واجب ثابت کریں، آپ اعتراض کریں حدیث تو صحیح نہیں۔ اگر فضائل کی بات کریں تو اصول محدثین کے مطابق یہ فضیلت کی حدیث ہے اور فضائل معتبر ہے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ میں اس پر پیش کروں گا جو کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ میرے سامنے سیرت کی کتاب ہے الوفاء باحوال المصطفیٰ، یہ کتاب ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کے دوران حضور کی بارگاہ میں آئے اور وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے سب ساتھیوں نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے عرض کی لا تدخل المدینہ الا ومعک لواء، یا رسول اللہ مدینے میں داخل نہیں ہوگے مگر آپ کے ساتھ جھنڈا ہوگا، یعنی جھنڈے کے بغیر ہم مدینے میں داخل نہیں ہوں گے۔ حضور نے نہ حکم دیا تھا نہ ہی اس کے بعد منع کیا، نہ حضور نے منع کیا نہ حکم دیا تھا۔ فحل امامتہ ثم شدھا فی رمح، انہوں نے امامہ کھولا، اس کو اپنے نیزے کے ساتھ باندھا، ثم مشى بین یدیہ، پھر حضور کے سامنے چلنے لگے۔ فقال یا نبی اللہ تنزل علیہ، اور اس کی یا رسول اللہ اب ہم پر تشریف لائیے، ہمارے قبیلے میں رہیے۔ فرمایا ان ناقتی ہذہ مامورۃ، میری یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ تو لہذا جھنڈا حضور کے سامنے انہوں نے بنایا اور عرض کی یا رسول اللہ ہم جھنڈے کے بغیر نہیں جائیں گے، حضور نے حکم بھی نہیں دیا تھا اور حضور سے انہوں نے اجازت بھی نہیں لی تھی، بلکہ خود ہی اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اس سے پتہ چلا محبت میں اگر ہم جھنڈے لگائیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ اس حدیث کا مستفاد یہ ہے حضور کی محبت میں آپ کے جشن کے لیے اگر جھنڈا لگا دیا جائے اس میں حرج کی بات کیا ہے، صحابی نے عمل کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔